بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے علامہ مجلسی سے آ کر کہا کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ آپ کی بڑی غیبت کرتا ہے، اور یہ ہماری زندگی میں ہمیشہ آپ کی سب کے ساتھ ہوا ہوا ہے، یہ واقعہ سب کے ساتھ ہوا ہوا ہے، فلاں شخص تو آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جناب کو اگر کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں کچھ، تو جو آ کے جو بیان کر رہا ہے وہ بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، وہ خود بھی ایک غیبت کر رہا ہے۔ فلاں شخص آپ کے بارے میں دیکھو یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، یہ ہماری زندگی میں سب کے ساتھ ہوا ہوا ہے۔ علامہ مجلسی نے سنا اچھا، تو اس کو ایک لیٹر لکھا جس کے بارے میں بات کر رہے تھے نا، ایک اچھا سا کھجور کا باکس گفٹ، اس کو ایک لیٹر لکھا کہ میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں، تو نے میرے ساتھ وہ کام کیا اور وہ احسان کیا ہے کہ جو اور شاید کوئی نہ کر سکے، اس لیے کہ شاید کچھ ایسا ہو کہ کچھ آپ کی ہوئی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ جائیں یا میرے کیے ہوئے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں آ جائیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کا سب سے بڑا ڈیفالٹر پتہ ہے کون ہے؟ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں نا لوگ، آج کل بلڈرز بہت ڈیفالٹ کر رہے ہیں، تو ڈیفالٹ سب سے بڑا ڈیفالٹر کون ہے قیامت کا؟ حضور مکرم نے فرمایا سب سے بڑا ڈیفالٹر قیامت کا وہ ہے کہ جو بھرے ہوئے نامہ اعمال کے ساتھ آئے لیکن حق الناس اتنے تلف کیے ہوں کہ ہر ایک لائن سے کھڑا ہو اپنا حق مانگنے کے لیے، کسی کو نمازیں دینی پڑ رہی ہیں، کسی کو روزے دینے پڑ رہے ہیں، کسی کو عزاداری دینی پڑ رہی ہے، کسی کو یہ دینا پڑا ہے، کسی کو انفاق فی سبیل اللہ۔ بھائی وہاں پر اب تقسیم ہو رہا ہے، سب ہو گیا، اس کے بعد کیا کریں؟ کبھی اب تو کچھ بچی نہیں کوئی نیکی دینے کے لیے، تو کبھی دوسروں کے گناہ لو، اب ان کے گناہ لیے اپنے سر پہ، ان کے گناہ لیے کہ قیامت کا سب سے بڑا ڈیفالٹر یہ ہے کہ جو بھرے ہوئے نامہ اعمال کے ساتھ آیا تھا خالی جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اس لیے خالی نیکی کر لینا امپورٹنٹ نہیں ہے، نیکی کو بچا کے رکھنا یہ زیادہ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ اس لیے کم سے کم یہ جو حق الناس کے معاملات ہیں نا، اس میں آپ یہ خیال رکھیں کہ کوئی آپ کی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کی پتہ نہیں کتنی نیکیاں وہ کسی پر ایک تہمت، ایک غیبت، ایک کسی ایسے معاملے کی وجہ سے یوں ضائع ہو جائیں کہ قیامت میں پہنچے تھے بھر بھر کے کہ جناب ہم نے اتنی نمازیں شب پڑھی ہوئی، اتنے شب قدر کے اعمال کیے ہوئے، قرآن سر پہ رکھ کے بکا یا اللہ بکا محمد، پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم نے پڑھا، وہ وہاں کے پہنچے تو پتہ چلا سب ایک ایک کر کے خالی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں ہسبینڈ اور وائف کا بھی اس کو شامل کر لیجیے گا، اس میں خالی غیروں کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی حق تلفی شاید گھر کے اندر سے شروع ہوتی ہے، تو جو گھر کے اندر کی حق تلفی ہے اس میں بھی یہ معاملہ آئے گا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اچھا کہیں پر اور کہا نا جب کہیں عزت ہو انسان کی اور وہاں کہیں ذلت اس کو اٹھانی پڑے وہاں حلم۔ میں نے ایک واقعہ دیکھا آغا کاشف الغطا کا۔ آغا کاشف الغطا مولا علیہ السلام کے حرم کے باہر مدفون ہے نجف اشرف میں، اور کہتے ہیں دل کے حتی مکروہ تک انجام نہیں پایا آغا کاشف الغطا سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد۔ حرم امیر المومنین میں نماز پڑھا رہے ہیں، عید کی نماز ہے، عید کی نماز میں آپ کو پتا مجمع کتنا ہے، اور حرم امیر المومنین میں آغا کاشف الغطا نماز پڑھا رہے ہیں، او مجمع بڑا سا۔ ابھی نماز ختم ہوئی تو فطرہ جو رمضان المبارک کے بعد عید ہے اس میں فطرہ تقسیم ہوتا ہے، تو ایک کوئی بعد میں غریب مستحق آ گیا لیکن بے ادب تھا، آغا کاشف الغطا سے کہتے ہیں مجھے فطرہ دے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنا فطرہ میرے پاس تھا، عید الفطر کا موقع تھا، وہ میں نے تقسیم کر دیا، ابھی فطرہ ہے نہیں، کوئی بچا نہیں، تو ظہر تک انتظار کرو، شاید کوئی بعد میں لیٹ لے کر آئے تو میں دے دوں گا۔ اس کو پتہ نہیں کیا غصہ آیا، اتنی دور سے میں آیا ہوا ہوں اور میں آپ کہہ رہے کچھ نہیں میرے پاس، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے بات کرتے کرتے ایسی گستاخی کی کہ بارز معذرت تھوک دیا آغا کاشف الغطا کے۔ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اب اگر وہ نہ سنبھالنے اس معاملے کو تو پتہ نہیں لوگ اٹھ کر اس کا کیا حل کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ سب تشریف رکھیں، یہاں پر بیٹھے رہیں، اور اس نے جو تھوک دیا تھا اپنی داڑھی پہ انہوں نے پھیلا دیا اس کو۔ لوگوں سے کہا کہ دیکھو یار جب تک میرا چہرہ گیلا ہے اس کی خاطر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو کر دیں۔ اور صفوں میں انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کوئی مدد کرے، مطلب ویسے کوئی کاشف الغطا نہیں بنتا۔ اب یہ کبھی کبھی کسی کا حلم ایسا ہوتا ہے کہ جو معجزہ جیسا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ارے ہمارے امام جماعت یہ کہہ رہے ہیں مطلب جب تک میرا چہرہ گیلا ہے تو آپ کچھ اس کی مدد کریں، تو اٹھے 1 2 3 4، ایک کو دیکھ کے دوسرے، پھر 10 15 لوگ، انہوں نے کہا کہ جی جی ہم۔ یہ عجیب منزل ہے۔ مولا کہتے ہیں کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان۔ اچھا ایک منٹ،
کبھی آپ کو کوئی موٹیویشنل اسپیکر کہتا ہے کہ میں آپ کو آ کے بتاؤں آپ نے یہ کام کیا تو آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آ جائے گا, آپ جو ہے نا وہ مزے ہی مزے ہوں گے. وہ موٹیویشنل اسپیکر جو کہہ رہا ہے پتہ نہیں ہوگا یا امیر المومنین موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے, لسان اللہ ناطق ہے. علی کہہ رہے ہیں کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو دو کام کر لے, اپنی زبان کا اضافی روک لے, اپنے مال کا اضافی چھوڑ دے. کتنا ہی خوش نصیب ہے. نام امیر المومنین پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زبان پر جو اضافی ہے نا, نہ بولو, روک دو, بعد میں ریگریٹ ہوگا کیوں بولا. کتنی مرتبہ فیملی میٹرز میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے پاس کیس آتے ہیں, آ کے لوگ کہتے ہیں ان کی بات سے لگ رہا ہوتا ہے کہ اب خود شرمندہ ہیں کہ بھائی کیوں اس طرح کی بدتمیزی کی تھی, کیوں اتنا بڑھا چڑھا کے بولا تھا, لیکن ایگو اتنی زیادہ بیچ میں آ جاتی ہے, اب وہ بیک آف نہیں ہو سکتا, یا سامنے والے کا اتنا دل دکھ چکا ہوتا ہے کہتا نہیں اب میں معاف نہیں کر سکتا, ختم ہو گئی بات. زبان کا اضافی روک کے رکھیں, زبان کا اضافی نہ بولیں, مال کا اضافی چھوڑ دیں, روک کے نہ رکھیں. اب کس کے پاس کتنا مال کا اضافی ہو تو اللہ جانتا ہے, انشاءاللہ ہے.